الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا وقال اللہ تعالی واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وقال عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت وقال علیہ الصلاۃ والسلام الدعاء مخ العبادہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارا دین ایک جامع دین ہے، اس میں ہماری پوری زندگی کے ضروریات کا جو مدعا ہے وہ سمویا گیا ہے، نہ صرف اس زندگی کا بلکہ اس اصل زندگی کا بھی۔ ہم لوگ ذرا کوتاہبین ہیں، بہت تھوڑا دیکھتے ہیں، نتیجتاً ان چیزوں پر مطمئن نہیں ہوتے۔ اگر ہماری حقیقت کی آنکھیں کھل جائیں تو واقعی اللہ پاک نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ظاہر اصل چیز تو جو یہاں کی ہے وہ تو وہاں کامیابی کے لیے محنت ہے۔ اصل چیز تو وہاں کی کامیابی کے لیے محنت ہے، اس میں صرف فہرست عقائد کا صحیح ہونا اور عبادات، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یعنی سب سے پہلے جو چیز جو خلاصی کا سبب بن سکتی ہے، خسارے سے بچنے کا سبب بن سکتی ہے، وہ ہے ایمان لانا۔ تو ایمان لانے میں سارے عقائد شامل ہیں، ان میں سے ایک چیز بھی اگر اپنی جگہ پہ نہ ہو تو مکمل تباہی ہے۔ مثلا اللہ پر یقین ہے لیکن پیغمبروں پر نہیں، بھی ختم۔ پیغمبروں پر بھی ہے لیکن فرشتوں پر نہیں، بھی ختم۔ فرشتوں پر ہیں لیکن کتابوں پر نہیں، بھی ختم۔ ان سب پر ہے لیکن تقدیر پر نہیں، پھر بھی ختم۔ اس طرح یہ آخرت میں اٹھنے پر یقین جو ہے اس پر بھی نہیں، اگر یقین تو بس گیا معاملہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقائد تو سارے کے سارے ماننے پڑتے ہیں، اس میں کوئی درجہ کی غفلت کی گنجائش نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو ذرا بر بھی غلطی پہ نہیں بھائی، بات سنو، عقائد کو ماننا لازم ہے، لیکن عقائد کو ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب اس میں کچھ کرنا نہیں ہے، صرف ماننا ہے، ان پہ یقین کرنا ہے بس۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اس کے لیے صرف اتنا ہی ہے، زبان پر اس کا اقرار ہو اور دل میں اس کی تصدیق پائی جائے، بس وہ پورے ہو گئے۔ تو یہ کون سا مشکل کام ہے، تو 1 منٹ کے اندر اندر ہو جاتا ہے۔
اس پہ نہ آپ کو کوئی بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، نہ کوئی پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں، اور نہ مطلب اس کے لیے کسی کا انتظار کرنا ہے. بس جو عقائد ہیں ان کو مان لو. ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب مجھے بیعت فرما دیا تو ساتھ فرما دیا کہ بشتی زیور میں عقائد کا باب پڑھ لو اور اس طریقے کے عقیدے بنا لو. بس ایک ہی بات میں ساری بات آ گئی. بشتی زیور میں سارے عقیدے پڑھ لو اور اس کے مطابق اپنے عقیدے بنا لو. تو یہ بات، اس میں کون سی مشکل ہے کہ بشتی زیور کا یہ باب کتنا لمبا چوڑا ہے. تشریحات میں تو جانے نہیں نا، تشریحات میں تو بات کی بات ہے، فی الحال تو ماننا ہے. تشریحات تو اب تب آپ کی ضرورت ہوئی جب آپ کسی اور کو سمجھائیں گے، کوئی سوالوں کا جواب دیں گے، پھر تشریحات کی ضرورت ہوگی. بھئی جیسے کہا گیا اسی طرح مان لو. وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حج جو ہے نا، حج اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو بہت آسان ہے، اور اگر ذرا بر بھی غلطی کی پھر اس کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل کام ہے. پھر کتابوں کو ڈھونڈو، پھر مفتیوں سے پوچھو، پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتی ہے بات، بڑا مشکلات پیش آتے ہیں. لیکن اگر آپ مین و عن بات کرتے ہیں نا تو 4 صفحوں کی کتاب میں بھی ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اسی طرح کر لو، بس بات ختم. بیانی یہ بات ہماری نماز کی ہے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی جو کتاب ہے نماز سنت کے مطابق پڑھیے، کتنے صفحات کی بس، اور اس میں ساری نماز آ جاتی ہے. اب اگر کوئی اسی طریقے سے نماز پڑھ لے تو سنت کے مطابق ادا ہو جائے گی. ہاں اگر اپنی کوئی شاعری مشاعری کرے گا تو پھر ٹھیک ہے، یا سستی کرے گا پھر جواب دیں گا. لیکن کمال کی بات یہ ہے 60-70% لوگوں کی نمازیں غلط ہوتی ہیں. تو کس چیز کو کہیں گے؟ بھئی نماز جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، 5 وقت پڑھتے ہیں، 20-25 صفحے ہیں، پھر کیوں نہیں صحیح کرتے؟ اس کو ہم کس کھاتے میں ڈالیں؟ ظاہر غفلتی کے کھاتے میں ڈالیں گے نا، غفلت ہے. اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو فرمائے کہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلین میں سے نہ ہو جانا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غفلت ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، غفلت سے نکلنا. ہمارے حضرت سید تسلیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فاضل دیوبند تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. ایک دن فرمانے لگے الحمدللہ اللہ پاک نے غفلت سے نکال دیا، اب باقی بھی اللہ پاک ٹھیک کر دے. غفلت سے کوئی نکل گیا تو پھر بات ہی ٹھیک ہے، پھر تو بات ہی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو سارا کچھ ٹھیک. تو غفلت سے نکلنا ہی اصل مسئلہ ہے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ کو غفلت سے نکلنا ہوگا. غفلت کیا ہے اور کس چیز میں ہے، کس وجہ سے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. وہ بہت ہائی لیول کا واقعہ ہے، لیکن آپ اس سے کم لیول کی باتیں سوچیں اور اپنے آپ کو کہیں پر فٹ کر دیں کہ ہم کدھر ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کسی چیز کو سمجھانے کے لیے اس کو بہت موٹا کر کے بتانا ہوتا ہے. جیسے کوئی باریک چیز اس کو آپ بڑے عدسے میں دیکھیں گے تو بہت واضح نظر آئے گا. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اللہ اکبر. کوئی نواب زادے تھے، وہ شطرنج کے شوقین تھے. شطرنج ایک کھیل ہوتا ہے، اس کے شوقین تھے. اب شطرنج کھیلا جا رہا ہے، اطلاع مل گئی آپ کا بیٹا بیمار ہے. انہوں نے کہا اچھا آتے ہیں. وہ شطرنج جاری رہی. کچھ دیر کے بعد، یعنی آدھا پون گھنٹہ کے بعد میں نے کہا جی پیٹ میں سخت درد ہے، کسی حکیم کو بلائیں. تو انہوں نے کسی کو بھائی حکیم کو بلایا، ابھی آتے ہیں. اچھا حکیم بلایا گیا، وہ چیک کر لیا گیا، یہ کچھ ہی دیر کے بعد پتہ چلا کہ وہ مر گیا. تو انہوں نے کہا جی وہ تو بیٹا فوت ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا بھائی جنازے کفن دفن کی تیاری کر لو، ابھی آتے ہیں. اور جنازہ بھی ہو گیا.
اس کا شطرنج ختم نہیں ہوا، اور اسی طریقے سے بعد میں افسوس کرتا رہا۔ اس طرح سارے لوگ افسوس کرتے ہیں بعد میں، لیکن اس وقت کے اپنے مشغلوں کے اندر گم ہوتے ہیں۔ یہ مشغلے بڑے عجیب چیزیں ہیں، لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں اپنے لیے مشغلے۔ ہم I-10 میں واک کیا کرتے تھے جب خیابان میں تھے، صبح سویرے ہم نماز کے بعد نکل جاتے واک کرنے کے لیے۔ تو کچھ لوگ ہوتے تھے نماز تو نہیں پڑھتے تھے، لیکن کتوں کے ساتھ وہ جو ہے نا مطلب ان کتوں کو واک کرا رہے ہوتے تھے، ان کی خدمت پہ لگے ہوتے تھے۔ میں نے کہا دیکھو یہ بھی زندگی ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، الفاظ کا ذمہ دار تو نہیں ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ میرے بندے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، اور اگر تو ایسا نہیں کرتا تو میں تیرے دل میں اتنے تفکرات اور اتنے مشاغل بھر دوں گا کہ موت تک اس سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا، کہ موت تک اس سے چھٹکارا نہیں پا سکے۔ اور یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے کہ جو لوگ عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوتے وہ پھر کسی اور چیز کے لیے بھی فارغ نہیں ہوتے، وہ ان کے غیر ضروری مشغلے اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ مثلا آج کل یہ موبائل ہی لے لو۔ ہم گئے تھے، ہمارے ایک دوست کی بیٹی کی شادی تھی، ولیمہ تھا اس کا، اس میں بلایا گیا تھا کچھ روز پہلے۔ اب وہاں پر ہم بیٹھے ان کے ساتھ، تو میں بات کر رہا تھا اپنے دوست کے ساتھ، بات چیت کر رہے تھے، ادھر ادھر میں نے دیکھا تو جتنے جوان تھے نا وہ سب کے ساتھ جو ہے نا موبائل، اور بس اپنے موبائل کے اوپر وہ کر رہے تھے، دوسرے کا بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے، ذرا بھر بھی احساس نہیں تھا کہ میرے پاس کون بیٹھا ہوا ہے، بس موبائل کے اندر مگن۔ یہ موبائل ہی بس زندگی لے جائے گی، اسی طرح یہ زندگی گزر جائے گی۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو ذرا احتیاط کرنا چاہیے، ایسے مشغلے نہیں بنانے چاہیے جس کی وجہ سے ہماری زندگی داؤ پہ لگ جائے، ورنہ بعد میں بہت افسوس ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک آسان قسم کی بات بتاتا ہوں، وہ بھی صرف اس لیے عرض کرتا ہوں، میں نے کہا کہ سمجھانے کے لیے ذرا واضح کر کے بتانا پڑتا ہے۔ مثلا ایک شخص بہت گناہ گار ہے، گناہوں میں لگا ہوا ہے، غفلت میں لگا ہوا ہے، کبھی فلمیں دیکھ رہا ہے، کبھی فضول سیلفیاں مطلب جو ہے لے رہا ہے، کبھی کیا ہر قسم کے غلط کاموں میں مثلا لگا ہوا ہے، اور 50 سال کے بعد وہ توبہ کرتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایسے شخص کا بات بتایا جس کا اینڈ صحیح ہے، اس کی بات بتا رہا ہوں۔ 50 سال میں اس نے توبہ کر لیا، اب توبہ سے سارے گناہ معاف ہو گئے، ہوتے ہیں اللہ پاک کی دین ہے، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ لیکن مجھے بتاؤ اس 50 سال کے اندر جو نیکیاں کر سکتا تھا، اس کے پاس موقع ہے؟ وہ تو گیا۔ اس پر افسوس ہوگا، اس پر افسوس ہوگا، حتیٰ کہ جنتیوں کو بھی ہوگا۔ جو ذکر وہ کر سکتے تھے، مطلب اللہ پاک کا ذکر جو یہاں کر سکتے تھے اور نہیں کیا، اور وہاں ذکر کے اونچے اونچے درجات جب دیکھیں گے تو افسوس کریں کاش ہم نے بھی ایسا کیا ہوتا۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو محل ہے جنت میں، اس کے بالکل نیچے اس کی جگہ۔ تو یہ کہتے دیکھو مجھے بھی وقت ملا تھا، اگر میں کوشش کرتا تو میں بھی بلے یہاں تک جا سکتا، بولے گویا کہ جنت کے حال میں تھا اس وقت۔ یہ صرف دکھایا گیا مطلب ان کو کہ دیکھو تمہارے پاس ٹائم ہے، تمہارے پاس موقع ہے، اور یہ موقع پھر بعد میں نہیں ملا کریں گے۔ اس وقت جو فوت ہو چکے ہیں ہمیں ان کی اطلاع نہیں ہے، لیکن اگر ہماری ان کو اطلاع ہو، یقین کیجئے وہ ہم پر رشک کریں گے کہ دیکھو نا ان کے پاس ابھی موقع ہے، یہ اب کر سکتے ہیں، یہ ذکر کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، خیر خواہی کر سکتے ہیں، اچھے اچھے کام کر سکتے ہیں، لیکن ادھر غفلت ہی غفلت۔ اور واقعتاً بات ایسی ہے، کہتے ہیں ایک صاحب کشف گزر رہا تھا کسی مزار پر،
یعنی وہ یعنی قبرستان پہ. تو ایک مقبول شخص تھا، اس کا قبر اس پہ گزر رہا تھا، تو دیکھا کہ کشف میں دیکھا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. تو اس پر بڑا رشک آیا کہ دیکھو کتنا خوش قسمت ہے، قبر میں بھی تلاوت کر رہے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے بعض خوش نصیب لوگوں کو جو مقبول ہوتے ہیں، ان کو اپنی خواہش کے مطابق جو کرتے تھے وہ وہاں بھی توفیق ہو جائے. جیسے نماز کوئی پڑھتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو آپ سے نے خواب نہ وہ کیا ہوتے ہیں، مطلب اس میں دیکھا تھا نا معراج کے موقع پہ کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح کچھ حضرات ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک یہ توفیق عطا فرما دیتے ان کی خواہش کے مطابق. تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، کیا خوش قسمت آدمی. تو اس شخص کے ساتھ ان کی یعنی مکاشفے میں ملاقات ہو گئی. انہوں نے اسے کہا ایک سودا نہیں کرتے؟ میں نے کہا کیا ہو؟ انہوں نے کہا آپ اس سبحان اللہ کا اجر مجھے دے دے، اور میں اتنے 100 سال سے تلاوت کر رہا ہوں، یہ آپ لے لیں. انہوں نے کہا وہ تو میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن بتائیں آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ میرے سبحان اللہ کے ساتھ اس کو کیوں چینج کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہاری سبحان اللہ دارالعمل میں ہے، اور میرے قرآن پاک کی تلاوت دارالجزا میں ہے. دارالجزا میں عمل نہیں ہوتا، وہ تو میں اپنے شوق کے مطابق کر رہا ہوں، مجھے اللہ پاک نے اس کی اجازت دی ہے. باقی یہ ہے کہ اس کا مجھے کچھ ثواب نہیں مل رہا، وہ نوے ثواب کے لیے کر رہا ہوں. یہ تو مجھے اللہ پاک نے بس اجازت دی کہ مجھے پسند ہے. باقی یہ ہے کہ یہ تمہارا سبحان اللہ، یہ اس نے تیرا کتنا اونچا مرتبہ بڑھا دیا، یہ تو آپ کو معلوم نہیں ہے. اب یہ چیز جو ہے مطلب یہ بات ہوتی ہے، بعض دفعہ ایسا موقع ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ایک تو کم از کم یہ غفلت دور کرنا کہ میں دارالعمل میں ہوں، یہ غفلت کم از کم دور ہونا چاہیے، جیسے اس شخص کا دور کر دیا گیا. ہاں جی، میں دارالعمل میں، یہ ایک بات ہے جو موٹی سی بات ہے جو ہر حال میں دور ہونی چاہیے. ایک تو یہ ہونا چاہیے. دوسری بات ذرا تھوڑی سی لمبی تفصیل ہے، دوسری قسم کی غفلت. وہ دوسری قسم کی غفلت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں میں مشغول جو ہیں، نفس کی خواہشات نے ہمیں جو سب کچھ بلا دیا ہے، اس نفس کی اصلاح کر کے ہم لوگ اعمال پر آ جائیں. یعنی وہ دل کی کجی دور کر لیں، نفس کی مخالفت جو شریعت کی ہے وہ دور کر لیں، عقل کو صحیح کر لیں، عقل ایمانی حاصل کر لیں. یہ جو غفلت دور ہوگا یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کے لیے بڑی محنت ہے، اس کے لیے بڑی محنت ہے. یعنی کم از کم یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ یہ جو بنیادی غفلت ہے کہ میں دارالعمل میں ہوں، وہ میرا ہر چیز ماشاءاللہ یعنی ویلیوبل ہے دونوں لحاظ سے. منفی کے لحاظ سے بھی ویلیوبل ہے اور مثبت کے لحاظ سے بھی ویلیوبل ہے. میں جو گناہ کر رہا ہوں اس کا بھی وزن ہے، اور جو ثواب کا کام کر رہا ہوں اس کا بھی وزن ہے. اس لیے مجھے سوچنا چاہیے کہ میں کیا کروں، اور گناہ کے کام کرنے میں مجھے کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ میں اگر سے توبہ بھی کر لوں، توبہ سے گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن وقت واپس نہیں آئے گا. یہ وقت جو چلے گیا. میں آپ کو ایک بار بتاؤں، لا یعنی کی باتیں جس کو کہتے ہیں لا یعنی میں مطلب کچھ بھی نہیں ہے، صفر، جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو لا یعنی سے بچا دیا، اس نے اپنے کیا فرمایا، اپنے مال ترک و مال، مطلب جو ہے نا وہ اسلام کا حسن اس میں ہے کہ وہ ترک مطلب لایانی کو ترک کر لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی بات ہے کہ مطلب ہم جو لایانی چیز ہے اس کو ترک کر لے، وہ حسن اسلام ہے. تو گناہ وہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، دماغ کی حفاظت، ہاتھ پاؤں کی حفاظت، جسم کے باقی اعضاء کی حفاظت، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے.
ہاں البتہ میں آپ کو ذرا تھوڑے سے دو چار کی طرح واضح بات عرض کروں. بعض چیزوں پہ خاص قسم کی نظر ہے، اللہ کی بھی اور شیطان کی بھی خاص قسم کی نظر ہے. اس کا پتہ ہمیں بعض وعدوں سے چلتا ہے، بعض وعدوں سے جو بعض وعدے ہوئے نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کی بھی اس پر نظر، کیونکہ شیطان کی اس پر نظر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتا ہے. تو ایک یہ فرمایا کہ جس نے جو دو جبڑوں کے درمیان میں اور جو دو رانوں کے درمیان اس کی حفاظت کی تو میں اس کی جنت کا ضمانت لیتا ہوں. وہ ہے کہ زبان کی حفاظت اور ازربن کی حفاظت یہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم ہے. یعنی اگر کوئی اس پر ہی آدمی فیصلہ کر لے کہ میں نے اس کا تو ماننا ہے نا، میں نے اور کچھ نہیں کرنا ہے، تو یہ تو ماننا ہے، تو وہ وعدے میں آ جائے گا انشاءاللہ. جب وعدے میں آ جائے گا تو پھر باقی کام اللہ پاک خود پورے کر لیں گے. ہاں یہ والی بات ہے. عموماً آج کل ٹرینڈ ہے یہ ہے کہ مثبت کی طرف دھیان ہے لیکن منفی کو روکنے کی طرف دھیان نہیں ہے. یہ آج کل ٹرینڈ ہے. امر بالمعروف تو ہے، نہی عن المنکر نہیں ہے. نتیجتاً وہ جو معروف ہے وہ بھی منکر کا نظر ہو جاتا ہے، وہ بھی منکر کا نظر ہو جاتا ہے. اور حالانکہ فقہ کا مشہور قاعدہ ہے کہ جلب منفعت سے دفع مضرت یہ زیادہ اہم ہے. تو اگر ہم لوگ جیسے عید ہے کہ یہ دفع مضرت ہے، یعنی یہ جو حدیث شریف میں بتایا گیا دو چیزوں کہ مجھے ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور پھر میں آپ کو مثبت کا بھی بتاتا ہوں، وہ بھی ایک وعدہ ہے. وہ 4 چیزیں ہیں. ہاں جی 4 چیزیں. وہ کیا ہے کہ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. کیا بات ہے؟ پہلی بات سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ. سبحان اللہ، سلام کو پھیلاؤ. دوسری بات کہ طعام کھلاؤ، کھانا کھلاؤ. یعنی ایک تو یوسل عمل سلامتی لوگوں کے لیے چاہو. پھر سب سے بڑی سلامتی کیا ہے کہ ان کے پیٹ کا خیال رکھو، مطلب ان کو کچھ کھلاؤ. پوری دنیا آج کل پیٹ پہ لگی ہوئی ہے، نہیں لگی ہوئی ہے، اور پیٹ کے لیے لوگ دین کو چھوڑ رہے ہیں. تو واطعموا الطعام. اور پھر سب سے بڑا حق ہمارے اوپر رشتہ داروں کا ہے، وصلوا الارحام. اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں سب سے زیادہ آسان سلام کا پھیلانا ہے. سب سے زیادہ آسان کام کون سا ہے اس میں؟ مجھے بتاؤ سلام پھیلانے میں آپ کا کتنا پیٹرول لگتا ہے، کتنا پیسہ لگتا ہے؟ آج کل سلام کا رواج ہے، کم از کم یہاں نہیں ہے، کم از کم یہاں نہیں ہے. جب آپ سلام کر لیں گے جواب بہت زبردست دیں گے، پورے دیں گے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورے جواب دیں گے. لیکن متشرع آدمی ہوں گے، نمازی ہوں گے، مسجد سے نکلے ہوں گے، تبلیغی ساتھی ہوں گے، ہاں جی، اور جب جا رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں بھائی سلام کدھر گیا، سلام کا پتہ ہی نہیں. حالانکہ سلام پھیلانے کا باقاعدہ حکم ہے. افشوا السلام. میں نے سلام کے جو برکات ہیں وہ دیکھے الحمدللہ. جب ہم سائیکل چلاتے تھے نا، موٹر سائیکل تو میں نے کبھی نہیں چلایا، لیکن سائیکل جب چلاتا تھا تو کبھی ذرا تیز چلنا ہوتا تھا کیونکہ کچھ کام ہوتا تھا، جلدی پہنچنا ہوتا تھا. اب کوئی آگے مجھ سے، اس سے آگے ہونا تھا، اوورٹیک کرنا ہوتا تھا.
اب اگر میں جاتے جاتے سلام کر لیتا نا السلام علیکم تو بات نارمل ہوتی، وہ کوئی اس کو چیلنج قبول نہ کرتا کہ بھئی کوئی مجھ سے آگے ہو گیا، بس آرام سے جواب دیتا اور ہم نکل جاتے. اور اگر ہم نے سلام نہ کیا ہوتا تو پھر وہ بھی یہ مجھ سے آگے کیوں، یعنی مقابلے کی صورت بن جاتی. یہ سلام کی برکات ہے. دوسری میں بتاؤں، ہم واک پہ جاتے ہیں، نہیں جانتے سارے وہاں مختلف لوگ آتے ہیں، جاتے جاتے ہم سلام کر لیتے تو اس طرح دیکھتے ہیں کہ کوئی جاننے والے ہے، کیونکہ آج کل لوگ جاننے والے پہ سلام کرتے ہیں تو ذرا حیرت سے دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی جاننے والا ہے. لیکن جب ہم آ کے نیچے کر کے گزر جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس نے اسلامی سلام کیا ہے، اسلامی سلام کیا. تو اگلی دفعہ اگر ہم بھول جائیں یا کوئی نہ نظر آئے وہ تو پھر وہ خود سلام کرتا ہے. اس طرح ہمارے اچھے خاصے تعلقات بن جاتے ہیں سلام کی برکت سے. یہ ہے کم از کم آپ سوچ لیں، آپ شروع کر لیں، خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ بہترین تعارف ہے. سبحان اللہ، آپ نے ان کو دے دیا، ورڈ دے دیا، قول دے دیا کہ میں آپ کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوں، تو اس کے جذبات بھی آپ کے لیے اچھے ہو جائیں گے. یہ خوبصورت بات ہے. ماشاء اللہ سلام کے ذریعے سے آپ بڑا خیر پھیلا سکتے ہیں. اور کھانا کھلانا یہ پھر اس سے بھی آگے کی بات ہے، لیکن یہ سلام پھیلانے سے مشکل ہے کیونکہ اس میں کچھ لگتا ہے. البتہ اس میں خود نمائی کا امکان چونکہ بہت زیادہ ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے کہ خود نمائی نہ ہو، ورنہ شیطان اتنی بڑی چیز کو ضائع کروا دیتا ہے خود نمائی کے ذریعے سے. پھر رشتہ داروں کے جو حقوق ہے یہ اس سے بھی مشکل حق ہے، مشکل بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کسی غیر آدمی پر احسان کرنا بہت آسان ہے اور رشتہ دار پر احسان کرنا بہت مشکل. حالانکہ جیسے میراث کے قواعد ہے، الاقرب فالاقرب، قریب والے قریب کا حق ہے، اس طرح اس میں بھی جو قریب رشتہ دار ہے اس کا زیادہ حق ہے. ہاں جی، مثلا والدین، اس کا ان کا سب سے پہلا اولاد، پھر جو ہے نا مطلب بہن بھائی، پھر اس کے بعد اور کزنز، پھر چچا، اور اس طرح یہ سب مطلب جو ہے نا ان کے وہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اسی طریقے سے ہمیں لینا پڑے گا. پھر پڑوسیوں کا، لیکن بہرحال یہاں تو رشتہ داروں کی بات کی گئی، تو رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا یہ اس سے بھی مشکل کام ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے پھر نماز پڑھنا. نماز کون سا پڑھنا؟ تہجد والی، جب لوگ سو رہے ہوں. یہ عملاً سب سے زیادہ مشکل ہے، حالانکہ اس میں کچھ نہیں جاتا، بالخصوص آج کل کے دنوں میں. آج کل کے دنوں میں تو بہت ہی زیادہ آسان ہے، چونکہ راتیں بڑی لمبی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن واقعی توبہ اتنا مشکل ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. جاگ جاتا ہے آدمی پھر بھی سو جاتا ہے. تو یہ اس لیے میں عرض کروں کہ یہ اللہ پاک نے جو چیزیں بتائی ہیں یہ واقعتاً مشکل باتیں ہیں، لیکن اس پر آپ کو سب کچھ ملتا ہے، کیونکہ آخر میں کیا فرمایا؟ تدخل الجنت بالسلام، مطلب یہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. چار باتیں. اور یہ کیا ہے؟ رواہ عبداللہ بن سلام عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو مدینہ منورہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبداللہ بن سلام پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یہ فرما رہے تھے، ہاں جی، افشوا السلام اور اطعموا الطعام وصلوا الارحام اور صلوا الناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام. تو اس کا مطلب یہ بہت. اور میں دو چیزیں میں نے آپ کو وہ بتائیں جو منفی کو دور کرنے ہیں. وہ کیا ہے؟ یہ تو سارے مثبت ہیں. منفی کو دور کرنے والے کون سے کام ہیں؟ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو جبڑوں کے درمیان اور دو رانوں کے درمیان، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے یہ وعدے کیے گئے ہیں. کون ہے جو اس پر لبیک کہے؟ ہاں جی، نیت تو سب کر لیں، کیونکہ یہ بہت سستا سودا ہے، بہت سستا سودا ہے. اس کے ذریعے سے ہم پوری دین کو بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو میں نے آج 2 باتیں بہت زیادہ اہم کی ہے، جو ساتھی نہیں آئے میں ان کے سامنے دوبارہ کرنا چاہتا ہوں. غفلت سے نکلنا. ساری چیزیں ہمارے پاس ہے لیکن غفلت کی وجہ سے مسنگ ہے، غفلت کی وجہ سے مسنگ ہوتی ہے. تو ساری چیزیں پاس ہوتی ہیں. مثلا ہمارے پاس ذکر ہے، نہیں کرتے. نوافل ہے، نہیں کرتے. ہاں، سلام کر سکتے، نہیں کرتے. ہاں، رشتہ داروں کا حق ادا کر سکتے، نہیں کرتے. اس طرح مطلب ہے کہ کھانا کھلا سکتے، نہیں کھلاتے. اس طرح جو ہے نا مطلب ہے کہ تہجد پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے. یہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں، لیکن کس چیز نے ہمیں روکا ہے؟ غفلت نے روکا ہے، غفلت نے روکا ہے. اب مجھے بتاؤ غفلت کس وجہ سے ہے؟ اللہ یاد نہیں ہے اور اپنا ادھر جانا یاد نہیں. ایک اللہ یاد نہیں ہے اور ایک ادھر جانا یاد نہیں ہے. یہ پکی بات ہے. اس میں دو باتوں میں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. لیکن یقین جانیے کہ یہ شیطان ایسے مطلب ان کو چھپا دیتے ہیں ان باتوں کو. جرمنی میں تھا تو وہاں میں لیفٹ میں نیچے اتر رہا تھا، کچھ لوگ اور بھی تھے جرمن. تو کسی کی غلطی سے بٹن دب گیا تہ خانے کی، وہ کلر کہتے ہیں اس جرمن زبان میں. ہاں جی. تو ایک کی زبان سے ویسے نکلا، اوہ ہم تو انڈر گراؤنڈ چلے جاتے. تو میں نے کہا ایوری ون ہیز ٹو گو انڈر گراؤنڈ ون ٹائم. میں نے کہا ہر ایک کو انڈر گراؤنڈ جانا پڑے گا ایک دن. یہ میں نے بالکل ہلکے موڈ میں کہا، یعنی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں نے کوئی بہت سیریس انداز میں کہا ہو. میں نے دیکھا کہ چہرے فق ہو گئے، جیسے کسی نے بہت زیادہ کسی کو مطلب جو ہے نا وہ دبایا ہو، ٹینشن پہنچایا ہو. میں حیران ہو گیا. خیر بال میں نے کہا بھائی ان پر اتنا اثر ہو گیا. یہ بات میں نے الفریڈ ہمارے جرمن نو مسلم بھائی تھے، ان کو میں نے یہ بات کہتے آپ نے تو ان کے اوپر بم چھوڑ دیا تھا، یہ تو موت کا نام بھی نہیں سننا چاہتے. کہ تم نے ایسے روٹس بنائے ہوئے ہیں گاڑیوں کے، جو میت کی گاڑی ہوتی ہے وہ ایسے روٹ پہ لے جاتے ہیں کہ کسی کی نظر اس پہ نہ پڑے تاکہ اس کو موت یاد نہ آئے. شیطان کی منصوبہ بندی دیکھیں کس طرح کرتے ہیں، موت یاد نہ آئے. حالانکہ آپ سے ہم نے فرمایا کہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، یہ مطلب جو ہے نا وہ لذات کے لیے ضروری ہے. ہاں جی. تو یہ مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ یاد نہیں اور آخرت یاد نہیں، وہاں جانا یاد نہیں ہے. تو موت کو یاد کرو، اس کی یہ طریقہ ہے غفلت سے نکلنے کا. اور دوسرا طریقہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ اللہ یاد رہے. اللہ کا ذکر اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو کہ وہ تمہیں یاد ہو جائے. حضرت حاجی امداد اللہ موجود مکی رحمۃ اللہ نے یہی بات فرمائی تھی. فرمایا ذکر ایسا کرو کہ مطلب یہ ہے کہ جو ذاکر ہے مطلب یعنی وہ جو مطلب جو ہے نا وہ جو اللہ ہے وہ مذکور ہو جائے، جو اللہ ہے وہ مذکور ہو جائے. ذکر ایسا کرو یعنی گویا کہ آپ کو اللہ یاد رہے. اللہ کا نام بات کی بات ہے، آتے پہلے ہے لیکن اصل میں سیکنڈری چیز ہے. اللہ یاد رہے. اللہ کا نام آپ اس لیے لیتے ہیں کہ آپ کو اللہ یاد رہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے اللہ اللہ کر رہے ہیں، ان کو اللہ یاد نہیں ہوتا. اب یہ آہستہ آہستہ مطلب جاتا ہے. پہلے زبان پہ چڑھتا ہے، پھر دل پہ جاتا ہے، پھر تقسیم ہوتا ہے، پھر پورے لطائف پہ، پھر پورے جسم پہ حاوی ہو جاتا ہے، پھر اللہ یاد آتا ہے. کیسے یاد ہے وہ بتاتا ہوں. یہ مجھے مسرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ ہمارے استاد تھے انگریزی کے، لیکن بہت بڑے بزرگ تھے. انہوں نے یہ بات سمجھائی تھی اور باتوں باتوں میں سمجھائی تھی مجھے. یعنی مطلب کوئی ایسے نہیں کہ کوئی باسک پر مارے تھے یا کوئی خاص نہیں، باتوں باتوں میں راستے میں جا رہے تھے ہم. کہتے ہیں کمال ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جب کسی اچھے ماحول میں چلے جاتے ہمارے لطائف جاری ہو جاتے ہیں. میرے تو گناہ کی جگہوں پہ لطائف جاری ہوتے ہیں، گناہ کی جگہوں پر لطائف جاری ہوتے ہیں. ذرا سوچو، اس پر غور کرو. نقشبندی حضرات بھی ذرا غور کریں. لطائف کدھر جاری ہونے چاہیے؟ گناہ کی جگہوں پہ جاری ہونے چاہیے. ضرورت اس کی وہاں ہے. یہ جو اچھی جگہوں پہ آپ کر رہے ہیں یہ ان پٹ ہے، اور گناہ کی جگہوں پر یاد آنا یہ آؤٹ پٹ ہے.
آپ کو ان پٹ اتنا زیادہ کرنا چاہیے کہ آؤٹ پٹ آ جائے. اصل چیز یہ ہے، مطلب یہ کہ وہ ذکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہے. اصل ذکر وہ ہے جو آپ کو گناہ سے روکے. اصل ذکر وہ ہے جو آپ کو گناہ سے روکے. آپ بے شک سارے دن ذکر کرتے رہیں، لیکن جا کر آپ گناہ میں شامل ہو جائے، آپ کو یاد بھی نہ ہو کہ میں نے ذکر کیا تھا، تو ذکر نہیں. یہ بھی فضول نہیں ہے. یہ سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی ہے، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی، ابھی منزل نہیں پہنچے. ختم نہیں کرنا کہ فائدہ نہیں ہے، نہیں، فائدہ ہوگا، لیکن ابھی پہنچے نہیں. آپ ابھی مطمئن نہیں ہونا. ابھی آپ نے آگے جانا ہے، اس حد تک جانا ہے کہ آپ کو اللہ یاد رہے. اور جس وقت آپ کو اللہ یاد رہنا شروع ہو جائے، آپ پھر گناہ نہیں کر سکیں گے. کیونکہ جیسے گناہ کی طرف آپ ہاتھ بڑھائیں گے، آپ کا دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا کہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے. ہاں جی، پھر وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ بچ جائیں گے، آپ چھوڑ دیں گے. ہے جی، ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں. حدیث شریف میں بھی واقعات موجود ہیں الحمدللہ کہ گناہوں کو اللہ کی یاد نے چھوڑ دیا. ہاں جی، تو یہ بات میں عرض کرتا ہوں، اصل تصوف یہی ہے. اصل تصوف کوئی مزوں کی لائن نہیں ہے. مزے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. اصل تصوف یہی ہے کہ آپ گناہ سے بچ جائیں. بنیاد کیا ہے؟ جو زندگی آپ کو اللہ نے دی وہ ضائع نہ ہو جائے. آپ کا اگر 5 منٹ ضائع ہو جائے نا، یہ آپ صحیح بات میں عرض کرتا ہوں، آپ کو بہت بڑا خسارہ ہے. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس 5 منٹ میں آپ کیا کر سکتے تھے. آپ کا 5 منٹ ضائع ہونا بہت بڑا خسارہ ہے. ہم لوگ گھنٹوں کے حساب سے وقت ضائع کرتے ہیں، اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا کہ یہ ضائع ہو رہا ہے. بلکہ اگر کوئی کہہ دے بھیا آ جاؤ نفلا، کہتے ہیں ہم تو ٹائم کل کر رہے ہیں. ٹائم کل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے بندو، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ ٹائم کل کرنے کی چیز ہے. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں ایک غفلت تو وہ ہے کہ آخرت کو یاد رکھو، موت کو یاد رکھو، اس سے نکلو. دوسرے غفلت یعنی اللہ کو یاد، اس کے لیے اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. یہ جو ابھی میں نے آپ کو قرآن حدیث شریف جو سنائی تھی نہ، قرآن پاک کی آیت وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، مطلب جو ہے نا ذکر کے بارے میں فرمایا نا، ذکر کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو ہے نا ہاں وہ سنایت ہوں، وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. تو یہ مطلب جو ذکر ہے، ہمارا مقصد اس طرح ہے کہ بس ہم غفلت سے نکل آئے. کون سی غفلت سے؟ اللہ کو بھول چکے ہوتے ہیں. اس غفلت سے ہم نکل آئیں، سبحان اللہ. پھر ہمارے سارے کام اللہ نے ہمیں ذرائع دیے ہوئے ہیں، ذرائع دیے ہوئے ہیں. آپ کو جب احساس ہو جائے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، کیا کروں؟ قرآن و سنت سے پوچھو، مل جائے گا جواب، مل جائے گا جواب. مثلا 5 وقت فرض نماز اہتمام کے ساتھ پڑھا کرو، ہے موجود قرآن پاک میں ہے اور حدیث شریفہ میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے. اچھا کیا کرو؟ اور جب رمضان شریف کے روزے آئے تو روزے رکھو، ٹھیک ہے، موجود ہے. پھر آگے کیا کرے؟ اگر صاحب نصاب ہو جاؤ تو 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرو. نمبر 4، اگر حج فرض ہو جائے تو حج کے ایام میں حج کرو. یہ فرائض ہے، یہ فرائض ہے. ٹھیک ہے جی، مطلب اگر آپ کو اللہ یاد ہے، آپ کو یہ چیزیں بھی یاد رہیں گی. آپ کو پتہ ہوگا کہ اس چیزوں پہ اللہ راضی ہوتے ہیں، لہٰذا مجھے کرنا چاہیے. اگر نہیں تو اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے نہ کرنے پہ ناراضگی ہے، پنشمنٹ ہے. وہ چیز تو بہت لازمی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگر آپ نہ کریں، ناراضگی نہیں، کوئی آپ کو نہیں کہے گا کیوں نہیں کیا، ملامت بھی نہیں. کوئی ملامت کرے گا وہ صاحب ملامت ہوگا، لیکن آپ نے بہت بڑا نقصان کیا، اپنے محرومی کیے. جیسے میں نے تہجد کے بارے میں بتایا، کوئی تہجد نہیں پڑھتا تو کوئی بھی اس سے ناراض نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اپنے آپ سے خود ناراض ہو جائے کیونکہ میں نے بہت بڑا نقصان کیا اپنا. کیوں میں نے ایسا نہیں کیا؟ اتنا چیز مل رہی تھی اور میں نے نہیں حاصل کیا. تو آدمی خود اپنے آپ سے ناراض ہو جائے. اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ صدقات ہیں، ایک ہوتے واجب صدقات جیسے زکوٰۃ ہو گیا اور نظر ہو گیا، صرف ایک ہوتے وہ جو نفلی صدقات ہیں، اللہ پاک کو راضی کرنے کے بہترین سورسز ہیں، بہترین سورسز ہیں. وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس مال بھی ہے، آپ کے پاس
مطلب احوال بھی ہیں، سارا کچھ ہیں، آپ ذرا اس پہ عمل کر کے آپ ذرا تھوڑا سا اللہ کے راستے میں دے دو، یہ آپ کے کام آئے گا. کیوں؟ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے اگر مال کا لیا، یعنی اس کی کوئی چیز کا لی، تو وہ اس نے بس ظاہر وہ ختم کر لیا، اور جس نے کپڑا وغیرہ تو اس نے پرانا کر دیا. اصل چیز تو یہ ہے کہ جو آگے بیچ دے وہ اس نے اس سے کما لیا. یہی بات ہے نا. تو جس طرح مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر مال ہے تو مال کا بہترین مصرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کریں. بہترین مصرف یہ ہے کم از کم اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اور اس کا نہ ماننا گناہ ہو، اس سے کم از کم بچ جائیں. مثلا زکوٰۃ ادا کرے، نظر مانی ہو تو نظر ادا کرے، کوئی مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی بات ہمارے اوپر کوئی واجب حق ہو کس کا تو اس کو پورا کرے، جیسے نان نفقہ ہے، دوسری چیزیں، وہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہو. اس کے لیے ان سب چیزوں کے لیے فرض عین علم ہے. فرض عین علم حاصل کر لیں اور وقت کے تقاضوں کو پہچان لیں کہ وقت کا تقاضا کیا ہے، کس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. بس انشاءاللہ یہی ہمارے لیے بہترین بات ہے. اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ